أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. ابھی جو صورت تلاوت کی گئی اس کو سورۃ الماعون، ماعون اس کا نام ہے اور یہ مکے میں نازل ہوئی. اس صورت کا آخری لفظ، آخری آیت کا آخری لفظ ماعون ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی ماعون رکھ دیا گیا. ماعون کے کیا معنی ہیں یہ آگے بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا. اس سے پہلے سورہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. تو یہ ہوا سورہ کا ترجمہ. سورہ کے اندر اجمالی طور پر آپ علیہ السلام کے مد مقابل مشرکین اور منافقین دونوں کی تین تین علامتیں بیان کی گئی ہیں. شروع کی آیتیں اسی وجہ سے اکثر مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع کی آیتیں جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کے اندر مشرکین مکہ کا بیان ہے، اور آخری کی آیتیں جن کے اندر منافقین کا بیان ہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی. غور کیا جائے تو اس سورہ کی ابتدائی آیت مشرکین مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے، اور یہی لوگ قیامت کا انکار وغیرہ کرتے تھے. بہرحال اس کے اندر ان دونوں کی بری صفات کا تذکرہ ہے، تو ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں معلوم کریں تاکہ ان برائیوں سے، ان قبیح اور گناہوں سے ہم بھی بچنے والے بنیں. تو شروع کی تین آیتیں ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو ہم کو غور سے سننا چاہیے اور ان علامتوں کو اگر خدا نخواستہ وہ ہماری زندگی میں ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو پہلی علامت جو اس صورت کے اندر بتائی گئی جو کافر اور مشرکین کی تھی وہ یہ تھی کہ قیامت کا انکار کرتے تھے. کسی مسلمان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرے، بلکہ یہ اصول دین میں سے ہے. اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قیامت کے دن کا اقرار نہ کرے. بہرحال اور دوسری جو بری عادت عام طور پہ کفار مکہ کے اندر پائی جاتی تھی وہ یتیموں کو دھکا دیتے تھے، وہ یتیموں کو اجیرن سمجھتے تھے اور معاشرے کا ناسور سمجھتے تھے. اس کے ساتھ دوغلاپن کیا جاتا، ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا. یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر لیتے تھے، میراث میں ان کو حصہ نہیں دیتے تھے. اور عام طور سے ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو سفیان جب وہ ایمان نہیں لائے، مکے کی زندگی تھی، تو ہر ہفتہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ہاں ہفتے کے دن میں اونٹ ذبح کرتے تھے اور اپنے استعمال میں لاتے تھے. ایک یتیم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مانگ لیا تو ابو سفیان کو غصہ آ گیا اور لاٹھی سے اس یتیم کی خبر لے لی. تو اس وجہ سے بھی یہاں پر اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ کیسے کفار ہیں، سنگ دل لوگ ہیں کہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہیں. یدع الیتیم، ان کو دھکا دے دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں. اور تیسری برائی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ
وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی دوسروں کو اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ بھئی تم کھانا کھلا دو، ہم سے نہیں ہو سکا الگ بات ہے، لیکن جو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا وہ خود کیا کھلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کے اوپر دلالت کرنے والا بھی اس کا خیر کا کام کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ایمان والے کی صفت ہے کہ خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ تین چیزیں ایسی تھی، ایک تو قیامت کا انکار، دوسرے یتیموں کو اچھوت سمجھنا، اور تیسرا لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ تو یہ تینوں کفار مکہ کے اندر عام طور پر پائے جاتے تھے۔ آگے منافقین سے متعلق تین باتوں کا ذکر ہے۔ پہلا یہ کہ اگرچہ وہ خوف یا شرما شرمی میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر غفلت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ نماز سے غفلت برتنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ اگر کسی کے نماز کے اندر کوئی سہو نسیان ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، غلطی ہو جانا الگ ہے، غلطی کرنا الگ ہے، جس سے کوئی مسلمان کوئی بری نہیں ہے، کسی سے بھی نماز کے اندر غلطی یا بھول وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسلمان یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے جو ہمیشہ نماز کے، یعنی منافقین کی علامتیں مستقل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بتائی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ معاہدہ کرتا ہے کسی سے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب یعنی مخاصمہ کسی سے لڑائی جھگڑتا ہے تو پھر گالیاں دینے لگتا ہے۔ یہ منافقین کی علامات ہے۔ اگر سہون کوئی چیز نماز کے اندر چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسائل انشاءاللہ مستقل آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھے جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ ہمارے استاد نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی تھی کہ بتائی تھی کہ اس آیت میں ان صلاتہم کا لفظ مراد لیا گیا ہے، ان کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اصل نماز سے ہی لاپرواہی بے پرواہی اختیار کرے جو منافقین کی عادت ہے۔ فی صلاتہم نہیں فرمایا، اگر فی صلاتہم فرماتے یعنی نماز میں غلطی کرتے ہیں یہ معنی مراد ہو جاتا تھا، جس سے عام مسلمان بھی لپیٹ میں آ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کا اندازی کچھ نرالا ہے، اس سے منافقین داخل ہو گئے اور مسلمان چھوٹ گئے، انہیں الگ ہو گئے۔ کبھی کبھی اتنی غفلت کرتے تھے کہ بالکل تاخیر کر دیتے تھے، پڑھی تو اس طرح کہ نماز کے ارکان بھی صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے تھے، بے دلی بد دلی سے پڑھتے تھے۔ تو یہ نماز کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ دوسری برائی جو عام طور پر منافقین میں پائی جاتی تھی، اگر پڑھتے بھی تو ریا دکھلاوے کی وجہ سے، نماز بھی پڑھی، صدقہ بھی اور زکوٰۃ بھی دی اگر تو دکھاوے کی وجہ سے، ریا، تاکہ لوگوں کے اندر واہواہی ہو جائے، یہ عام طور پہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے۔ ریاکاری کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا ہے۔ ہاں اگر لوگوں کی ترغیب کے لیے سب کے سامنے دے رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن دکھلاوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا، ریا کے بارے میں مستقل حدیث مروی ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اتنی نمازیں پڑھیں تو جس کے لیے پڑھے تھے اسی کے پاس سے جا کے لے لو، تو وہاں پر ہم کو دھتکار دیا جائے گا، تو پھر ہم کسی سے لینے والے نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ آخری جو الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو ان کا مقصد عمل نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد عمل کو دکھانا ہوتا ہے۔ آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معاون کو روکتے ہیں۔ معاون کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ معاون سے مراد برتنے کی عام چیزیں مراد ہے، یعنی جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی کسی سے الگ الگ ہے، گھر کی خواتین ہیں، عام طور پہ شکر ہے، چینی ہے، اور یا اس طرح سے کوئی چاول ہے، دال ہے، بازو والے پڑوسی پوچھے تو یہ اٹھا کے ایک پیالی دو پیالی اور ایسا دے دیتے، پھر وہاں سے بھی وہ لے لیتے عاریتاً، کچھ دیر کے واسطے لے لیا۔ اہل علم ہے تو پین ہے، کاغذ ہے، عاریت کے طور پہ دے دیے، یا پھر میکینک وغیرہ ہے تو اپنے استعمال کرنے کی چیزیں دوسرے میکینک کو دے دیتے ہیں عاریت کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ وہ استعمال کر کے پھر لا کر دے دے۔ تو ایسی چیزیں معاون میں داخل ہے،
یعنی وہ لوگ ہیں چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیتے، روک دیتے ہیں. ہاں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ ہے. جو لوگ زکوٰۃ کو روکتے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، ہلاکت ہے. روکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی سکھایا ہی نہیں. ہاں یہ امت مسلمہ کی کیا نام ہے پہچان نہیں ہے کہ وہ روک روک کے رکھے، جمع کر کے رکھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو دینا سکھایا، لٹانا سکھایا، خرچ کرنا سکھایا کہ اللہ کے حکموں پر خرچ کرے. ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی آدمی تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الجنہ اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کو روکنا نہیں ہے بلکہ خرچ کرنا ہے. تو یہ منافقین اور مشرکین کی چند علامتیں تھیں جس سے ہم سب کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.